بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. بنی اسرائیل کے تعلق سے بات چل رہی تھی. بنی اسرائیل ایک قوم گزری اور اس قوم میں بہت سے نیک لوگ، بہت سے انبیاء اور بہت سے خبیث النفس لوگ بھی آئے. بہر صورت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر بہت زیادہ اکرام کیا، ان لوگوں کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا. اتنی نعمتیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دے رکھی تھی. لیکن میں نے بتایا تھا اس امت پر فضیلت انہیں حاصل نہیں ہے، انہیں ان کے زمانے تک فضیلت حاصل تھی. ٹھیک ہے، ان کے زمانے سے جتنے بھی پہلے کے لوگ تھے ان سب پر انہیں فضیلت حاصل تھی، لیکن آج ہمیں ان سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی بھی ان سے بہتر ہیں. اللہ رب العالمین نعمتوں کا ذکر کر رہا تھا. پہلی نعمت کا ذکر کیا تھا، بہت عظیم نعمت تھی. وہ نعمت یاد ہوگی آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کس کے عذاب سے نجات دی تھی؟ فرعون اور اس کی آل کے عذاب سے. آل سے مراد قوم تھی، قوم اور ان کے متبعین لوگ. میں نے بتایا تھا کیوں. اور وعلیکم السلام. اب اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے دوسری نعمت کے بارے میں. آیہ نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. یہ اذ کتنی بار آیا ہے؟ کئی مرتبہ آ چکا ہے اذ. لیکن اذ کے ساتھ میں نے ایک اور لفظ بتایا تھا، کون سا ہے؟ اذا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں، اور اذا نہیں. اذا مانے بھی جب، اذ مانے بھی جب. لیکن اذ جو ہوتا ہے وہ پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اور اذا جو ہوتا ہے وہ فیوچر کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ اذ پاسٹ کے لیے. جب اللہ کو کوئی نعمت یاد دلانی ہوتی ہے تو اذا نہیں کہے گا. اللہ کیا کہے گا؟ اذ وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ کیا ہم نے، یہ کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، تو اذ. لیکن اذا کب؟ جب اللہ رب العالمین مستقبل کے بارے میں کہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، جب تم یہ کرو گے تب تمہارے ساتھ، تب وہاں کیا استعمال ہوتا ہے؟ اذا. تو یہ فرق یاد رکھیں اذ اور اذا کا. وَإِذْ فَرَقْنَا، واو مانے اور، اذ مانے جب، فرقنا مانے کیا ہے؟ فرق آپ نے سنا ہوگا. فرق کرنا کیا بولتے ہیں؟ اس چیز کو اس چیز سے الگ کرنا، یہی تو ہوتا ہے فرق کرنا، ہے کہ نہیں؟ فرقنا اردو میں فرق بولتے ہیں ہم، استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ہم ویسے معنی دیکھیں تو یہاں پہ معنی ہوگا ہم نے الگ کیا، یا کہہ سکتے ہیں ہم نے پھاڑا. جب آپ کسی چیز کو پھاڑتے ہیں تو دو الگ ہو جاتی ہیں. ہاں، تو اللہ رب العالمین نے چونکہ سمندر کو پھاڑا ہے، اب سمندر کو کیا الگ کرنا نہیں بولیں گے، سمندر کو کیا بولیں گے؟ لفظ پھاڑنا. کیونکہ ہم اردو بول رہے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آنا چاہیے کہ اور جب ہم نے پھاڑا، یہ بند کر دو. کیا پھاڑا؟ دیکھیے کیا پھاڑا؟ البحر، سمندر کو پھاڑا. یہ بکم کیا ہے؟ با مانے ساتھ اور کم مانے تم سب. بکم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تم سب کے ساتھ. ترجمہ کیا کریں گے؟ دیکھیے اس میں دو ترجمے ہیں. ایک تو کریں گے تم سب کے لیے، ایک ترجمہ، اور دوسرا کیا ہے؟ تم سب کی وجہ سے. تو با کبھی کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ وجہ کے لیے آتا ہے، کسی کی وجہ سے. میں انا افعلو
بک، میں آپ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں یا میں آپ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں. تو کبھی کبھی با کا لفظ جو آتا ہے یہ با کس کے لیے آتا ہے؟ وجہ بتانے کے لیے کہ میں آپ کی وجہ سے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑا، وعلیکم السلام، تمہاری وجہ سے کس چیز کو پھاڑا؟ سمندر کو پھاڑا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا مانے تو، انجیناکم، پھر ایک ایسا ورڈ آ رہا ہے جو پورا مانا یعنی پورا ایک سینٹنس ہے. انجیناکم پورا ایک سینٹنس. کیسے؟ اس میں ورب ہے انجا، ٹھیک ہے، اس میں سبجیکٹ ہے نا، اس میں آبجیکٹ ہے کو، اور تین ہی چیزوں سے پورا ایک سینٹنس بنتا ہے، سبجیکٹ، آبجیکٹ اینڈ ورب. دیکھیے پہلے آیا تھا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تب بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ پورا ایک سینٹنس ہے نجیناکم، اور یہاں انجیناکم یہ پورا ایک سینٹنس ہے. یہ عربی کی خصوصیت. اور جیسے ہم نے وہاں ترجمہ کیا تھا نجیناکم کا، کیا ترجمہ کیا تھا؟ نجیناکم، ہم نے تم سب کو. انجیناکم کا بھی کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم نے تم سب کو نجات دی. تو دو لفظ ہو گئے، ایک ہو گیا نجا، ایک ہو گیا انجا، اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. تو ہم نے تم سب کو نجات دی. اور جب ہم نے تم سب کی وجہ سے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تم سب کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا، اور واو مانے اور، اغرقنا مانے ہم نے غرق کیا. ہم نے غرق کیا، غرق کرنا مطلب ڈبو دینا. گڈ. وَأَغْرَقْنَا، کس کو غرق کیا؟ وہ آگے آ رہا ہے. نہیں، صرف فرعون کو نہیں کیا تھا. ہاں، یہی شبہ دور کرنے کے لیے فرعون کی آل کو، اور اس سے مراد کون ہے؟ فرعون کی قوم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واو مانے اور، انتم مانے تم سب. گڈ. تنظرون تم سب. جی نظر، نظر مانے دیکھنا، نظر اسی سے تو ہے. ایک نظر ادھر بھی کر لیں آپ. وانتم تنظرون، تم سب دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سب کے لیے یا تم سب کی وجہ سے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تم سب کو نجات دی، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کی قوم کو غرق کیا، ڈبو دیا، اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے. ایک اور نعمت اللہ رب العالمین نے کی. پہلی نعمت تو یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی. قتل کر رہے تھے، بچوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ بڑے ہو کے انہیں خادم بنا لیں. یہ عذاب تھا، عذاب نہیں ہے، بہت بڑا عذاب، سب سے بہت گھناؤنا عذاب ہے. اللہ نے وہاں سے نجات دی. اس کے بعد فرعون نے، جب فرعون بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے، مزید یہ کہ جادوگر ایمان لے آئے، تو اب فرعون کو اپنی بادشاہت کھونے کا ڈر پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا اب ہم حملہ کریں گے. کن کے اوپر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. تو اس نے کہا کہ ابھی انہیں ختم کرنے چلتے. تو اللہ رب العالمین نے وحی کی کہ اے موسیٰ تم فوراً نکل جاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات ہی رات میں نکل گئے. پھر نکل گئے تو پہنچ گئے ایک سمندر پر. اس سمندر کا نام کیا ہے؟ بحر احمر، البحر الاحمر، ہاں، ریڈ سی. ٹھیک ہے، دا ریڈ سی. وہاں پہنچ گئے. اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سمندر ہے، اور سمندر ہے، ندی نہیں ہے کہ ادھر سے گئے اور تیر کے پورا پار کر لیا آپ نے. سمندر ہے وہ، اور کوئی کشتی نہیں ہے جو آپ سمندر کو کشتی پہ بیٹھ کے تیر کر لیں. اب بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں ادھر سمندر، اور پیچھے سے کون آ رہا ہے؟
فرعون اور اس کا لشکر. فرعون نہیں, صرف فرعون اور اس کا لشکر. اب بنی اسرائیل نے ہاتھ پیر چھوڑنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں, یہ تو بہت مختصر ہے, دیکھیے اختصار بھی کتنا پیارے طریقے سے اللہ نے استعمال کیا ہے. ہاں, پورا واقعہ ذکر کر دیا صرف کچھ ہی جملوں میں. یہ اختصار ہے اور یہ خصوصیت ہے قرآن کی. لیکن آپ سورۃ طٰہٰ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سے ملے گا. ہوا یہ, فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, ان کا پیچھا کیا گیا کہاں پر؟ مشرق کی طرف, یعنی مشرق کی طرف وہ لوگ نکلے اور پیچھا ہوا ان کا. پھر آگے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر, دونوں کا آمنا سامنا ہوا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ, موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اب ہم پکڑے گئے, اب کوئی نجات نہیں. اب یہاں پر آ کر موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ سنیں. وہ جملہ اتنا توکل بھرا ہے نا, اگر کوئی انسان اس طریقے کا توکل کر لینا تو واقعتاً ہر مصیبت اس کی حل ہو سکتی ہے. وہ جملہ تھا قال کلا کلا, پہلے کہا ہرگز نہیں. پہلے موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کی بات کو رد کیا, جو انہوں نے کہا نا ہم پکڑے گئے, انہوں نے کہا کلا, ہو ہی نہیں سکتا, ہرگز نہیں. پہلے بالکل ختم کر دیا اس بات کو. پھر کہا ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. نکالا ہے میرے رب نے تو ہدایت بھی میرا رب دے گا. جی, میرے رب نے مجھے نکالا ہے نا, کہا ہے جاؤ, موسیٰ کی طرف وحی کی کہ نکل جاؤ, تو اب چھوڑ دے گا بیچ راستے میں. یہی ہوتا ہے. تو اس سے ایک بہت بڑی چیز سمجھنا آتی ہے, انسان اگر دین کا کام کرنا شروع کرے تو گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے کتنی بڑی مشکل آئی, ایسا لگ رہا ہے کہ موت آ گئی سامنے. فرعون ختم کر دے گا, لشکر آپ کے پاس نہیں ہے, لشکر کے پاس طاقت نہیں ہے, اور اس لشکر کے پاس بہت طاقت ہے. آپ کے سامنے موت ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ دین کی راہ پر ہو اور آپ کے پاس اللہ پر بہت مضبوط توکل ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, ان معی ربی سیہدین, کہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرے ساتھ کون ہے, میرا رب. یہاں رک کر میں معیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. اللہ کی معیت, اللہ کا ساتھ تین طرح کا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کے لیے بتا رہا ہوں, اور یہ معیت کے تعلق سے کلیئر کر لیں. اللہ کا ساتھ کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ تین طرح کا. ایک اللہ کا ساتھ سب کے ساتھ ہے, میرے ساتھ بھی, سب کے ساتھ, کافر کے ساتھ بھی. ایک اللہ کا ساتھ وہ ہے, اسے معیت علمی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ معیت علمی. معیت علمی, ایسا ساتھ جو علم والا ساتھ ہے. اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ تم کیا کر رہے ہو, اللہ کو تو معلوم ہے کہ کافر کیا کر رہا ہے, تو علم والا ساتھ ہوا نہیں ہوا. اللہ کو علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, تو ساتھ تو ہے اللہ کا, لیکن کون سا والا؟ علم والا. یہ پہلا ساتھ ہو گیا جو سب کے ساتھ ہے. ایک معیت ہوتی ہے بِأَوْصَافٍ, آپ کی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پر آپ کو اللہ کا ساتھ ملا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا, بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے, بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کچھ کوالٹیز ہیں آپ کے پاس جن بنیادوں پر آپ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو پہلی والی میں تو علم والا ساتھ ہے, اور دوسری والی میں اوصاف والا ساتھ ہے. لیکن خاص بات کیا ہے دونوں میں الگ کیا ہے کہ اب آپ کو اللہ کی تائید ملے گی اور اللہ کی مدد ملے گی. ساتھ تو اوپر والے میں بھی تھا, لیکن وہ کون سا ساتھ تھا؟ صرف علم والا, اللہ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہو. لیکن ادھر والے میں آپ کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں, تو اب کون سا ساتھ ملے گا آپ کو اللہ کا؟ جی, تائید والا, ایسا ساتھ جس میں آپ کے اللہ کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. آپ پریشانی میں, آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی, ضرور آئے گی, کیونکہ آپ متقی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھروسہ تو حضرت خدیجہ کو بھی تھا. کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقوی پر. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انک لتصل الرحیم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ کیسا برا کر سکتا ہے میرا رب. بہت بہت عظیم جملہ ہے. اور یہ جملہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کوئی انسان اگر اچھا سلوک کرتا ہے دوسروں کے ساتھ, کوئی انسان اگر اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے, تو اس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا ساتھ رہتا ہے. اور کیسا ساتھ؟ جو جس ساتھ میں اللہ کی مدد آتی ہے. دو. اور تیسرا ساتھ المعیت بخاصۃ الخاص, یا اسے کہہ سکتے ہیں المعیت
بالاشخاص. وضاحت کر دیتا ہوں. ایسا ساتھ جو خاصم خاص کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کوئی بہت خاص بندہ ہے اس کے ساتھ اللہ ہے, کوئی بہت خاص شخص ہے اس کے ساتھ اللہ ہے. یہ کیسا ساتھ ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کرتا ہے, کہتے ہیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس, بہت سرکش ہو چکا ہے, اس سے بات کرنا اور اسے سمجھانا کہ اللہ پر ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے ایک جرم بھی کیا ہے, وہ تو مجھے پکڑ لے گا اور اندر ڈال دے گا یا مجھے قتل کر دے گا. ایک شخص کو مار کر آ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ رب العالمین نے پہلے کس کو ساتھ میں کیا؟ حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ کر دیا, اور پھر کہا اننی معکما, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ بنیاد کیا ہے؟ اشخاص. یہ کوئی شخص ہے نا, کوئی خاص بندہ ہے نا. یہ کون؟ موسیٰ اور ہارون. تو پہلا ساتھ علم والا, دوسرا ساتھ آپ کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں اس لیے ساتھ, اور تیسرا ساتھ آپ کوئی خاص بندے ہو اللہ کے. کیا ہو آپ؟ نبی ہو اللہ کے, آپ کیا ہو؟ نبی ہو. تو اللہ کا آپ کے ساتھ بہت بڑا ساتھ ہوگا, اور وہ ساتھ یہ بھی وہی والا ساتھ ہے, تائید اور مدد والا. لیکن میں نے بتایا یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے, لیکن ایک ایسا بندہ ہے اللہ کا جو نبی نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے یہ والی خصوصیت ملی تھی. وہ کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ والی معیت کے بارے میں بتایا, المعیت بخاصۃ الخاص, یعنی کوئی بہت ہی خاص بندہ ہے لیکن نبی نہیں ہے پھر بھی. حضرت کون بتا رہا ہے؟ ابو بکر. ابو بکر کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. جی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو بکر گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن, گھبراؤ مت, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کا ثالث کون ہو؟ تو وہ کون سی معیت تھی؟ جی یہ والی المعیت بخاصۃ الخاص, جو صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے باوجود یہ کہ وہ نبی نہیں تھے. کلیئر؟ تو تین طرح کی معیت. یہ تو معیت علمی ہے جو ہر ایک کے ساتھ ہے, ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے, اس کا علم ہے. دوسری, آپ کچھ خاص صفت اختیار کریں گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا, اور یہ کیسی ہے؟ تائید اور مدد ملے گی. المعیت بخاصۃ الخاص, کچھ خاص بندے ہیں اللہ کے جیسے نبی ہو گئے, اور ان میں بشر میں سے صرف ایک شخص ہیں جو نبی نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہیں یہ والی کوالٹی ملی, وہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں بھی وہی مدد حاصل ہوگی. تو اللہ رب العالمین آپ کو کچھ صفتوں کی بنیاد پر, کچھ کوالٹیز کی بنیاد پر کیا دیتا ہے آپ کو؟ اللہ اپنی مدد دیتا ہے, اپنا ساتھ دیتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پر پہنچے تو انہوں نے کیا جملہ کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا, وہ مجھے ہدایت دے گا. ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے یہاں پر کہ اگر انسان توکل کا اعتراف کر دے تو مدد فوراً آتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر انسان کے دل میں توکل ہے لیکن اس توکل کا اعتراف بھی آ جائے, میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں, مجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اس توکل کا کیا آ جائے؟ اعتراف, قبول کر لوں میں اس توکل کو, زبان سے اقرار بھی کر دوں, اس کے بعد کیا آتی ہے؟ فوراً مدد آتی ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, فوراً وحی آ گئی, أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, اب سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے انہوں نے کیا کہا, کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا کہ اللہ مجھے ختم کر دے, یہاں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. تو فوراً اللہ کی وحی آئی, کیا آئی؟ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ, کس اپنی لاٹھی کو کس پر مارو؟ سمندر پر مارو, سمندر پر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, پھر اس کے بعد سمندر میں راستے بن گئے. ایک راستہ نہیں بنا, کتنے راستے بنے؟ راستے بن گئے. اور کتنے راستے؟ 12. کتنے راستے؟ 12 راستے بن گئے. کس میں بن گئے؟ سمندر میں. اور سب اپنے اپنے راستوں سے جان لگے, کیونکہ 12 قبیلے تھے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنَ عَشَرَ نَقِيبًا, 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے وہاں سے معاملہ کلیئر کروایا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اب پار کر گئے وہ لوگ.
پھر فرعون کا لشکر بھی اس میں آیا اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مل جائے، سمندر مل گیا اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور کام کیا، بنی اسرائیل کو صرف نجات نہیں دی، فرعون کو عبرت بھی بنایا، فرعون کو ڈوبوتا ہوا دکھایا، ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو نکلوایا اور اس کی لاش کو اب تک صحیح سلامت رکھا تاکہ فیل کرو تم کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے تمہیں نوازا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں؟ صرف نجات تو دی ہی نہیں بلکہ کیا کیا، اور فرعون کو ڈوبتے ہوئے دکھایا، اور دیکھو وانتم واغرقنا آل فرعون، ہم نے غرق کیا فرعون کی قوم کو، وانتم تنظرون، اور تم سب کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ جی تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ تماشا جو چل رہا تھا، تماشا تھا، وہ اللہ کی بہت عظیم نعمت تھی جسے تم لوگوں نے تماشا بنا لیا۔ تم لوگوں نے یہ سمجھا یہ ایسی ہوے میں ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے ہوے میں، یہ اللہ کی عظیم نعمت تھی جسے تم نے محسوس نہیں کیا بنی اسرائیل۔ اللہ سمجھا رہا ہے وانتم تنظرون، کوئی اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ کے دشمن کو مارا جائے، اس کے بعد آپ اس کے مرنے کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ کو جیسے تڑپایا اب انہیں تڑپایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو۔ مزہ ہے کچھ اس میں؟ بہت مزہ ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی کہ جس انسان کا دل چاہتا ہے نا کبھی کسی دشمن کو کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو اسے مار دوں، اللہ رب العالمین نے ڈبویا اور پھر غرق ہوتے ہوئے چیخ رہا ہے، چلا رہے ہیں، سب چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے سب کو ڈبو دیا اور اس کے بعد دکھایا بھی، دیکھو ایسے، اور تم کیسے پا رہے ہو نجات۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت تھی۔ یہ نعمت تھی نہیں تھی؟ نعمت کہاں ہے اس میں؟ یہاں سے نعمت شروع ہے، یہاں تک نعمت ہے، اور یہ پوری نعمت ہے، مکمل آیت نعمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نجات دی۔ اچھا اس میں نعمت تو ان کے لیے تھی، اس بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے جو اب موجود تھی؟ یہود مدینہ، مدینہ کے یہود کے لیے کیا نعمت ہے؟ یہود مدینہ کے لیے کیا نعمت بنی یہ چیز؟ مدینہ کے یہود تھوڑی نجات پا گئے، نجات تو یہ لوگ پائے تھے، تو پھر اللہ نے اس نعمت کا کیوں ذکر کیا؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی، گڈ، اور اگر یہ نجات نہ پاتے تو تم زندہ ہوتے؟ اگر وہ مار دیے جاتے اس وقت تم، تو آج تم یہاں کھڑے ہوتے؟ تو ہے نعمت نہیں؟ ارے تمہاری زندگی تھی، یہ زندگی دی اللہ نے آپ کو، یہ عظیم نعمت ہے نہیں ہے، زندگی دی اللہ نے دوبارہ سے، ایسا سمجھ لیں۔ وہیں اللہ رب العالمین نے کہا تم آج جو باقی ہو وہ اس بنیاد پر باقی ہو کیونکہ تمہیں اللہ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلوائی تھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک چیز۔ دوسری چیز اللہ نے کہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کیا، فرعون کو غرق نہیں کیا، صحیح ہے، اور ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کیا، فرعون کو غرق نہیں کیا، صحیح ہے، فرعون بچ گیا۔ فرعون اصل ہے، اس کی قوم اس کی فرع ہے، فرع یعنی اس کا حصہ ہے۔ اللہ نے فرع کا لفظ، اللہ نے فرع کو بول دیا، یعنی کہ مین کو نہیں بولا، پرائمری کو نہیں بولا، جی کیا بولوں میں اس میں، کہ اصل کو نہیں بولا، اللہ رب العالمین نے ایسی چیز کو بولا جو اس کے تحت آتی ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم کو غرق کیا، یعنی کہ فرعون تو داخل ہی ہوگا نا اس میں، پھر اللہ نے نیچے والوں کو بول دیا، اوپر والے داخل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی اللہ نے کہا اف نہ کہو، مطلب ریپٹا مار دو، جی ہاں ہاتھ چلا دو، زبان سے کچھ بھی بول دو، گالیاں بک دو، اف نہیں کہنا ہے، یہ مطلب ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا کر لو، قریب مت جانا، یہ مطلب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو فرعون کی قوم کو غرق کیا مطلب فرعون بھی ان میں شامل تھا، قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت، دو نعمتیں ہو گئی، عظیم نعمتیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ
واو مانے اور، اذ مانے جب، وعدنا مانے گڈ، کس نے کہا گڈ، ہم نے وعدہ کیا یا ہم نے وعدہ لیا، کس سے لیا؟ موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے. کیا وعدہ لیا؟ کس کا وعدہ لیا؟ 40 لیلہ، کتنا؟ 40. 40 کسے بولتے ہیں؟ 40 لیلتن رات. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا یا وعدہ کیا، ثم اللہ، ثم مانے پھر، اور فا مانے پھر نہیں آتے، فا مانے بھی پھر، فا مانے بھی پھر اور ثم مانے بھی پھر، فرق کیا ہے؟ نہیں، فا تھوڑا سا وقت تھوڑا کم بیتتا ہے تو بعد ہی میں، لیکن فا میں تھوڑا وقت کم بیتتا ہے، لیکن ثم میں تھوڑا سا زیادہ بیتتا ہے. گڈ. ثم، ارے اعوذ باللہ، یہ چلنے گا، چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے. ثم اتخذتم ثم اتخذتم، اتخذتم مانے جی، اتخذتم مانے جی نہیں، وہ اخذ مانے ہوتے لینا، اتخذ مانے ہوتے بنانا، اتخذ مانے بنانا. تم سب نے بنایا، کیا بنایا؟ العجل، عجل مانے بچھڑا، بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، بچھڑا. عجل من بعدہ، من مانے سے، بعد ہی اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظالمون، واو مانے اور، انتم مانے تم سب، ظالمون ظلم کرنے والے تھے. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم سب نے بچھڑے کو بنا لیا اس کے بعد، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. یہ آیا ہے، اس آیا میں اللہ رب العالمین نے نعمت کا ذکر ابھی نہیں کیا ہے، ابھی آئے گا ذکر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. پہلے میں پس منظر بیان کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے اچھے سے. ہوا یہ جب نجات پا گئے، کون؟ فرعون اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. اب پار کرنے کے بعد ایک قوم سے گزر ہوا، بنی اسرائیل اور موسیٰ کا. انہوں نے درخت اور پتھر کو معبود بنا رکھا تھا. کس کو؟ درختوں کو اور پتھر کو. بنی اسرائیل نے کہا آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دینا جیسے ان کا معبود ہے. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیں جیسے ان کا ہے، ہم بھی دیکھ کے پوجا کرنا چاہتے ہیں. جی یہ کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے. کب کہا؟ جب اللہ نے اتنا عظیم جی معجزہ دکھایا، پار کرایا. کون سوچ سکتا ہے اتنا خطرناک سمندر ایک دم لمحے بھر میں سوکھ جائے اور اتنے 12 راستے بن جائیں؟ کون سوچ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے؟ یہ سامنے ہوا ہے آنکھوں کے، اور ان کی لاٹھی مارنے کے بعد ہوا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ایک بنا دیں، ہم بھی ایسی عبادت کر لیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم. کیا ہو تم؟ جاہل قوم، بالکل سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ. اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، حقیقی ایمانوں میں ایمان نہیں لا رہے ہو، ابھی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. اس طرح خیر، یہ
ہوا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ایک کام کرو، تم نکل جاؤ وہاں سے اور 30 راتوں کے اندر اندر میرے پاس آ جاؤ، اور 30 راتوں کے اندر اندر میں تمہیں تورات دے دوں گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک کتاب بھیجنے کا وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. پھر اللہ رب العالمین نے 10 دن اور بڑھا دیے اس میں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، پہلے 30 کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد اس میں 10 دن اور بڑھا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے. کہا کہ تم خلیفہ ہو میرے، اور تمہیں میری قوم کی کیا کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے. اور جو فساد دکھ رہا ہے نا تمہیں، یہ ابھی ابھی ہلکا ہلکا تمہیں فساد دکھا ہوگا، یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا نا ان چیزوں سے بچ کر رہنا. ٹھیک ہے، اور ان کے راستوں پر مت چلنا. ٹھیک ہے، یہ کہہ کے گئے تھے کون؟ حضرت موسیٰ. کس سے؟ اپنے بھائی سے. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، 40 راتیں ہو گئیں. اب ہوا، اور میں تھوڑا سا پہلے لے کے چلتا ہوں. بنی اسرائیل جب ان کے ہاتھوں میں تھے، فرعون کی قوم کے ہاتھوں میں، تو میں نے بتایا تھا بیٹوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. اب جب لڑکیاں زندہ رہتی تھی تو کسی کے یہاں کام تو کریں گی، خادمائیں ہیں. تو جن کے یہاں خادمائیں تھیں ان کے کچھ تصورات آ گئے. وہ دیکھیں بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں گائے کی. گوشالہ پرستی تو وہیں سے انہوں نے دیکھ رکھی تھی. کس نے؟ بنی اسرائیل نے. اچھا، اب جب اللہ رب العالمین نے وہاں سے نکلوایا انہیں، تو ان خواتین کے، یہ اسرائیلیات والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، اسرائیلی کچھ باتیں ہیں، یعنی کہ کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں، ان کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن ایسے واقعات ہیں کہ ان کے پاس بہت سا سونا آ گیا. کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. اور وہ سونا کہاں سے آیا تھا؟ فرعون کی قوم سے. یہ جو فرعون کی قوم مری، اس کے بعد ان کا جو سونا تھا انہوں نے وہ لے گئے. کون؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جب سونا لے گئے، پھر انہوں نے لا کر وہاں رکھ دیا. تو ایک شخص سامری نام کا، کون تھا؟ سامری. اس نے وہ سونا اٹھا لیا اور اس سونے کو توڑ جوڑ کر اس نے کیا کر دیا، ایک بچھڑا بنا دیا. اس کے پیٹ میں نا ایک ساؤنڈ کا جیسے بھی اس نے کریشن کیا، جس میں پیچھے سے ہوا جاتی تھی اور منہ سے آواز نکلتی تھی. تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑی نئی مخلوق ہے، پیچھے سے ہوا بھرو، یہ تو آواز کرتی ہے، یہ معبود ہے. تو سب کو تعجب ہوا. سامنے نے کہا یہی ہے تمہارا معبود، یہی ہے موسیٰ کا بھی معبود. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 30 دن کی جب مدت تھی تو بنی اسرائیل سمجھے کہ 30 دن میں آئیں گے. جب 30 دن میں نہیں آئے، 10 دن ایکسٹرا لگ گئے، تو شیطان ان پر قابض ہو گیا. انہوں نے کہا 30 دن میں نہیں آئے مطلب موسیٰ مر گئے، موسیٰ گئے. ایک کام کرتے ہیں، موسیٰ بھول گئے ہیں یا موسیٰ مر گئے ہیں، جو معبود تھا وہ یہی ہے، اسی کی ہم عبادت شروع کرتے. تو سامری نے نا ایک تصور بنایا ان لوگوں کے سامنے، اور پھر اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی گئی. چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا، کہا ایسا مت کرو، یہ تو فائدہ اور نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو ذرا سا بھی آپ کو کچھ پہنچا نہیں رہا ہے، یہ آواز کر رہا ہے. آواز کون سا معبود ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی ایسی چیز جو صرف آواز کر رہی ہے، اسے آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، اس کے آگے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ہاں، ایسی جیسے آج کے لوگوں نے قبروں کو بنا رکھا ہے، جیسے آج کے لوگوں نے پتھر اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسی سب نے کہا لا ينفعونکم ولا یضرون، یہ تو کوئی فائدہ بھی اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے ہیں. ان کو پھینک دو کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کو اٹھا لو کچھ بھی نہیں کریں گے، ہاں ان کا سر الگ کر دو تب بھی کچھ نہیں کریں گے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر بھی دیا تھا. جی تو سب کچھ ہوا ہے، اور یہ سب سمجھایا حضرت ہارون علیہ السلام، لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی. اب اللہ رب العالمین نے موسیٰ 40 لیلہ، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا. اچھا 40 راتیں کیوں، 40 دن کیوں نہیں؟ اللہ نے دن کا کیوں ذکر نہیں کیا؟ کوئی جواب ہے؟ دن کا ذکر کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ مغرب بعد سے دن بدل جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے مغرب بعد سے؟ بدلتی ہے تو رات شروع ہوتی نہیں ہوتی ہے مغرب بعد سے. اچھا، پہلے زمانے میں لوگ
دن اور رات کا جو پتہ لگاتے تھے کہ کتنے دن بیت گئے کتنے ہفتے بیت گئے، وہ چاند سے پتہ لگاتے تھے. کس سے؟ چاند سے. چاند اگر مکمل ہو گیا تو جی آدھا مہینہ ہو گیا، 14 تاریخ آ گئی، ایسے ہی ہوتا تھا نا. بدر مکمل ہو گیا تو ان چیزوں کا کیسے پتہ لگاتے تھے؟ وہ چاند کے ذریعے سے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا رات کا ذکر کیا جو تمہارے سمجھ میں آئے. 40 راتوں کا اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے وعدہ کیا. تو پہلے کے لوگ پتہ کیسے لگاتے تھے؟ جی چاند کے ذریعے سے. تو چاند کہاں نکلتا ہے؟ دن میں نکلتا ہے چاند، رات میں نا. تو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی لوگوں کو سمجھایا. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. صحیح ہے، رات پہلے آتی ہے دن. ابھی تو میں نے بتایا تاریخ بدلتی ہے. تاریخ کب بدلتی ہے؟ دن میں. رات میں بدلتی ہے نا. ہاں تو رات پہلے آئی کہ بعد میں آئی؟ تو بات ختم ہو گئی یہیں پر. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کا ذکر کیا. دو باتیں. 40 لیلہ 40 راتیں. تو میں نے بتایا پہلے 30 کا وعدہ کیا. 30 بنی اسرائیل کو یاد تھا، انہوں نے 30 میں تو اپنا سنبھالے رہے. 10 میں کیا کر دیا؟ شیطان ان پر قابض ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سامری نے کہا دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، بنوا لیا. اس کے بعد عبادت شروع ہو گئی. طواف کر رہے تھے اس بچھڑے کا سب، اتنی گندگی پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام روکنے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. فوراً آتے ہی کچھ نہیں کیا، جو کتابیں تھیں وہ ڈال دی، فوراً داڑھی پکڑ لی. ہاں لحیتی ولا سر پکڑ لیا ان کا. پھر انہوں نے کہا ارے آرام سے، میں نے تو اس لیے نہیں کیا کہیں آپ کہیں آپ نے 2 گروہ بنا لیے، تفریق ڈال دی بنی اسرائیل میں. میں نے اس لیے بنی اسرائیل میں کچھ نہیں کیا، میں تو کر رہا تھا لیکن میں ہاتھ سے پکڑ کے نہیں روک سکا یا اپنی پوری طاقت نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کہتے کہ آپ نے کیا ڈال دی بنی اسرائیل میں؟ تفریق ڈال دی. تو تفریق کتنی خطرناک چیز ہے. ہارون ڈر گئے علیہ السلام کس چیز سے؟ تفریق سے، تفرقہ بازی سے، جو آج معاشرے میں ایسے پھیل رہی ہے. تفرقہ یعنی کہ الگ الگ کر دینا، یہ الگ یہ الگ. تو ایک سامری کا گروہ بن جاتا، ایک ہارون کا گروہ بن جاتا. 2 ہو گئے گروہ. ایک سامری کی جماعت بن جاتی اس کے اور اس کے متبعین، اور ایک ہارون علیہ السلام کی جماعت بن جاتی. دو پارٹیز بن جاتی نہیں بن جاتی. تو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے. انہوں نے یہ جملہ پھر سامری سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ اب دیکھیے یہ واقعہ سنیں. سامری سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا؟ کیا تمہیں ضرورت پڑ گئی تھی اس چیز کو کرنے؟ کہا میں نے وہ دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. بلکہ سامری کیا کہا؟ میں نے وہ دیکھا ہے جو کسی نے نہیں دیکھا. میں نے وہ دیکھا کہ حضرت جبریل جب غرق کرنے کو آئے تھے، کب؟ فرعون کو. حضرت جبریل اترے تو گھوڑے پر تھے. تو گھوڑے پر گھوڑا جہاں پر بھی پیر رکھ رہا تھا تو وہ جگہ ہری بن رہی تھی. کیا بن رہی تھی؟ ہری. جہاں پر گھوڑا ان کا پیر رکھ دے وہ جگہ کیا بن جاتی تھی؟ ہری. تو میں دیکھ رہا تھا یہ ہری ہری کیسے بن رہی. تو میں نے ہاتھ سے وہ مٹی اٹھا لی اور وہ مٹی میرے پاس تھی، میں نے اس میں ڈال دی. تو یہ بولنے لگا. تو اس نے اس طرح کی بات کہا فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک قبضہ لیا اثر رسول سے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام جو آئے تھے، رسول جبریل آئے تھے، ان کے اثر کو لیا اور میں نے اس میں پھونک دیا. اور پھر دیکھیے کیسے کریٹ ہو گیا. جیسے وہاں ہرا ہرا بن رہا تھا تو میں نے سوچا یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. تو اس نے اس طرح کی حرکت کی اور ایسے کر کے لوگوں کو یہ سمجھایا. خیر اللہ رب العالمین نے ڈانٹا اور اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. تو چنانچہ ثم اتخذتم العجل، پھر تم سب نے کیا کر لیا؟ بچھڑے کو بنا لیا. اس کے بعد کیا مطلب؟ بچھڑے کو کیا بنا لیا؟ ذکر ہے یہاں بچھڑے کو بنا لیا، یہی ہے بس. یہ میں نے ترجمہ صحیح کیا نا؟ تم سب نے بنایا بچھڑا. اس کے بعد مطلب معبود بنایا نا، تو کیوں نہیں ذکر کیا اللہ نے؟ اس فعل کی شناعت اور اس فعل کو برا بتانے کے لیے. تم نے کیا بنایا تمہیں پتا ہے، تم نے بچھڑے کو کیا بنا لیا وہ اللہ کو پتا ہے اور تمہیں بھی پتا. تم اتخذتم العجل الہا، تم نے بچھڑے کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا. من بعدہ، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد. وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے. ظلم یا تو اپنے نفس پر ہوتا ہے
یا ظلم ہوتا ہے دوسروں پر. ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا تو آپ اپنی جان پر ظلم کریں گے, اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا. اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے, کیونکہ ظلم کی تعریف کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی حقیقی جگہ سے الگ کر کے رکھ دینا. کسی چیز کی جگہ وہ ہو اور اسے آپ اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دیں. وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی دوسری جگہ میں رکھ دینا, ایسی جگہ جو اس کا مقام نہ ہو. اللہ کی عبادت کی جگہ آپ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیں تو آپ نے اس سجدے کا مقام کو کہیں اور رکھ دیا, نہیں رکھا؟ رکھا. تو یہی ہے اصل. اس دل کا مقام ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بیٹھی جائے, لیکن آپ نے اس دل میں محبت دنیا کی پیدا کر دی. تو صحیح ہے, آپ نے دنیا کی محبت کو آپ نے غالب کر دیا, تو اللہ کہتا ہے فتربصوا, انتظار کرو, رک جاؤ جی, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. تو شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے فرمایا ان الشرک ظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. وانتم ظالمون, ظلم لنفسی. تو انہوں نے شرک کر کے خود تو ظلم کیا, سامری نے دوسروں کو بھی ظلم کروایا تو اس نے ڈبل ظلم کیا. ظلم اپنی جان پر بھی کیا اور دوسروں سے بھی ظلم کروایا, تو ڈبل گناہ ملے گا, نہیں ملے گا سامری کو. اسی لیے اس کی سزا بھی خطرناک ہوئی. وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر یہ واقعہ آئے گا. یہ تو بہت ہی اختصار میں نے, لیکن یہ کافی ہو گیا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب نعمت کا ذکر کیا. ثم, پھر عفونا مانے ہم نے معاف کیا, ہم نے معاف کیا. عنکم تم سب کو ہی ترجمہ کریں. من بعد ذالک, من مانے سے, بعد ہی مانے اس کے بعد, بعد ذالک اس کے بعد. لعلکم تشکرون, لعلکم تاکہ تم سب تشکرون شکر ادا کرو. پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ جو تم نے حرکت کی تھی, بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اور یقین جانے یہ جو لفظ ہے آخر میں لعلکم تشکرون کا, یہ بہت عظیم لفظ ہے اس معنی میں کہ کوئی بھی نعمت آپ کے اوپر جو آتی ہے, اللہ اس کے تعلق سے صرف آپ سے کیا چاہتا ہے؟ شکر گزاری چاہتا ہے. اور یقین جانے شکر گزاری بھی بہت بڑی نعمت ہے, ہر ایک کو نہیں ملتی. انسان کے پاس نعمتوں کا جب انبار لگتا ہے نا, تو سب بھول جاتا ہے شکر کیا ہوتا ہے. جی, صرف اپنی منمانی چلاتا ہے, پھر اللہ رب العالمین کا ناشکرہ بن جاتا ہے. دیکھیے, آپ کے پاس نعمت ہے, آپ کا جسم نعمت ہے, آپ کی صحت نعمت ہے, آپ کا مال نعمت ہے, آپ انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ ناشکری تو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. یہ ہے نا ناشکری. آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. بہت سے لوگ صحت یاب نہیں ہیں, بہت سے لوگوں کے پاس صحیح طریقے کا مال نہیں ہے, بہت سو کے پاس صحت نہیں ہے, بہت سو کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بہت سو کے ہاتھ نہیں ہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی آپ ان چیزوں کا, بہت سو کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, بہت سو کے پاس کان نہیں ہیں, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کا غلط استعمال کر کے ناشکری کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. یہی ہے ناشکری. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم عفونا عنکم, اتنا بڑا جرم, شرک کو معاف کیا اللہ نے یہاں پر. غور سے سنیں آپ. دیکھیے مثال, یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں پر سچی توبہ کر لی, اس کے بعد معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. یہ اللہ کی توبہ ہے. یہ دیکھیے کتنی بڑی مثال مل رہی ہے ہمیں, شرک کے بعد کی معافی ہے یہ. ثم عفونا عنکم, جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کسی کو معاف نہیں کروں گا, بے شک اللہ سب معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور یہاں شرک کو معاف کیا اللہ نے. بہت عظیم دولت یہ اللہ نے. اب بتائیے, بنی اسرائیل پہ نعمت ہے نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت تو مجھے دکھی نہیں کہ اللہ نے شرک کو معاف کر دیا اور دکھایا کہ ہم نے شرک کو معاف کیا.
ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس واقعے کے بعد. لعلکم تشکرون، لیکن ابھی بھی ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ شکر گزاری چاہتے ہیں کہ تم اس نعمت کا شکر ادا کرو. اس کے بعد آگے بڑھیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، وہ مانے اور اذ مانے جب. آتینا مانے آتینا، آیاتنا نہیں، یا پہلے نہیں، ہاں ہم نے عطا کی. گڈ، ہم نے دی، عطا کی. موسیٰ کو کیا دی؟ کتاب. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کتاب والفرقان، اور کیا دی؟ وہ میں نے اور الفرقان یعنی فرقان. ابھی بتاتا ہوں کیا ہے. لعلکم تہتدون، لعلکم تاکہ تم سب، تہتدون ہدایت پا جاؤ. اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب دیکھیے ہدایت کا بھی اللہ نے انتظام کیا. پہلے نجات دی، دوسرے کو غرق کیا، پھر موسیٰ کو بلایا تاکہ وہ کرے، پھر اس کے بعد تم لوگوں نے شرک کیا، اللہ نے اسے بھی معاف کیا. اب کیا اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ پھر ہم نے کیا؟ تمہاری ہدایت کا بھی انتظام کیا. ہدایت کا کیا انتظام کیا؟ اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی. اور کتاب سے بالاجماع یہاں پہ مراد تورات ہے. بالاجماع کیا ہے یہاں؟ تورات. یعنی اجماع ہے اس پر کہ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے بلکہ تورات ہے. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ تورات دی. اور تورات کیا ہے؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، جس کے ذریعے سے نبیوں نے فیصلے کیے. ہاں، یہودی اپنا فیصل بناتے تھے اس کتاب کے ذریعے سے. جی، متعین کرتے تھے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے. کس سے کرتے تھے؟ تو تورات بہت اصل کتاب ہے. آج جو عہد قدیم کے نام سے مشہور ہے، العہد القدیم، اور انجیل کس نام سے مشہور ہے؟ العہد الجدید. دو کتابیں مشہور ہیں، العہد القدیم، العہد الجدید. یہود جو ہیں وہ صرف العہد القدیم پر ایمان لاتے ہیں جسے تم تورات بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نصارہ جو ہیں العہد الجدید اور قدیم دونوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ انجیل جو آئی ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی وہ تکمیلہ تھی، وہ مکمل کر رہی تھی تورات کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تورات جو تھی وہ اصل کتاب تھی، انجیل جو آئی ہے اسے مکمل کرنے کو آئی ہے. احکام وہی تھے. قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، اور تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس تورات موجود ہے. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے انجیل اتاری گئی تاکہ کچھ ایسی چیزیں حلال کر دی جائیں جو حرام تھیں. کچھ چیزیں میں نے بتایا نا، دینہم واحد شرائعہم مختلفہ، سب کا دین کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن شریعتیں الگ الگ ہیں. یہی مثال ہے. تو تورات جو تھی وہ اصل کتاب تھی، اس کے بعد انجیل جو آئی ہے اسے مکمل کرنے کے لیے آئی ہے. تو العہد القدیم، العہد الجدید، دو کتاب مشہور ہیں جن پر، لیکن ان دونوں میں تحریف ہو چکی ہے، لہذا مسئلہ ہے. چنانچہ یہود تورات پر ایمان لاتے ہیں لیکن انجیل پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور نصارہ انجیل اور تورات دونوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کتنے خطرناک ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ ابن اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ثالث ثلاثہ، کہ تین ہیں خدا، اور ان تین میں سے تیسرے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی خطرناک سوچ رکھی. کس نے؟ عیسائیوں نے. عیسائیوں کی یہ خطرناک سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ گرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے عقائد ہیں. خیر، دونوں گمراہی پر ہیں، لیکن ہدایت پر کیسے آ سکتے ہیں؟
قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام کر. چنانچہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ کتاب دی یعنی تورات دی. والفرقان، اور کیا دی؟ فرقان. فرقان کسے بولتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. کیا دیا؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. کیا؟ قرآن؟ ہاں تورات. ابھی تو تورات تو یہ تھی اور یہ بھی وہی ہے. ہاں دوسرے اور صحیفے الگ سے اور نہیں 10 الگ سے کوئی باتیں تھیں وہ دی. ہاں ہاں ہارون. فرقان سے مراد ہارون ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں. فرقان سے مراد فرق کر دینے والی. اور آپ غور کریں گے تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا. دیکھیے فرق اور یہ فرق سیم لگ رہا ہے. تو بعض علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا یعنی کہ تمہیں سمندر سے نکالا، وہ نجات. ایک قول. دوسرا قول جو ان بھائی نے کہا کہ فرقان سے مراد وہی ہے جو تورات ہے. نہیں ان بھائی نے تورات ہی مراد ہے اس سے. کتاب اور فرقان سے مراد سیم ہے کیونکہ جیسے کتاب ہے. اب کتاب کی ایک صفت اللہ بیان کر رہا ہے. وہ کتاب کرتی کیا ہے جی؟ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. لیکن تیسرا قول جسے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دیا، بہت بڑی بڑی نشانیاں دیں، عصا دیا جی، اور ید بیضا دیا، سفید ہاتھ جی، بہت سی نشانیاں دی کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور سفید بن جاتا اللہ کے حکم سے. تو بہت بڑی بڑی نشانیاں دی. سمندر کو ایسے کر کے عصا مارا اور سمندر ایسے ہو گیا. ہاں پانی کے چشمے نکلوائے اور اسی طرح بہت سی بڑی بڑی نشانیاں جتنی بھی. تو جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ سب فرقان میں داخل ہیں. اور نشانیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ حق ہے اور یہ جو تم کر رہے ہو وہ باطل ہے اور یہ کیا تھا؟ یہ حق تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرقان سے تینوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. فرقان سے ایک تو وہ جو آپ کو نجات دی، دوسرا تورات خود، اور تیسرا اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے اور اس کی کتاب ہی حق ہے. کلیئر؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. لیکن کتاب دی، تورات دی اور فرقان دیا، لیکن ان سب کا مقصود کیا تھا؟ وہ یہ مقصود تھا. کیا تھا؟ تاکہ تم سب کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ. اصل بنیاد کیا ہے؟ ہدایت ہے. من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل، جسے اللہ ہدایت دے تو وہ ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ ومن یضلل فلا ہادی لہ، تو کوئی ہدایت دینے والا اسے نہیں ہے جسے اللہ گمراہ کر دے. تو ہدایت کی قسمیں بھی مشہور ہیں جی، سب کو یاد ہے نا ہدایت کی 2 قسمیں، ہدایت دلالت اور ہدایت توفیق. 2 قسمیں اور ہیں. چلیے وہ انشاءاللہ کسی اور درس میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خیال رہے کہ یہ تقریباً 4 نعمتیں اللہ رب العالمین نے اب تک ذکر کی ہیں جو بہت بڑی بڑی نعمتیں تھیں. ایک تو نجات دی عذاب سے، پھر سمندر میں نکلوایا، باہر نجات دی وہاں، اور تیسری شرک سے معافی، اور چوتھی کہ اللہ رب العالمین نے کتاب سے نوازا. نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے یہ ساری نعمتیں. یہ 5 آیتوں میں 4 بڑی نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے اب تک ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اور مزید تفصیل آگے آئے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.